خبر شامل کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے اڑیسہ کے ساحل پر واقع عبدالکلام جزیرے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے سپر سونک میزائل کے ذریعے ٹارپیڈو سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس سسٹم کو آبدوز شکن جنگی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو روایتی ٹارپیڈو کی حد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اگلی نسل کے میزائل پر مبنی ٹارپیڈو سسٹم ہے۔ بھارتی اداروں کی جانب سے سپر سونک میزائل ٹیسٹ کے دوران ٹارپیڈو کی تمام صلاحیتوں کی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرے کے پیش نظر سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں ڈالے گئے تمام 11 ممالک کو فہرست سے نکال دیا۔ وزیر صحت ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ اومیکرون اب برطانیہ سمیت دنیا کے تمام ممالک میں پھیل چکا ہے، لہٰذا اومیکرون خطرات کم کرنے کے لیے سفری پابندیاں غیر مؤثر ہیں۔ امریکی فضائیہ نے کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر 27 اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا۔ امریکی فضائیہ سے برخاست ہونے والے زیادہ تر اہلکار نوجوان اور نچلے رینکس کے افسران ہیں۔ امریکی ایئر فورس نے تمام افسران اور عملے کو 2 نومبر تک کورونا ویکسین لگوانے کی ہدایت کی تھی۔ حکم نامے کے بعد 1000 اہلکاروں نے کورونا ویکسین لگوانے سے مکمل انکار کیا، جبکہ 4700 نے مذہبی استثناء طلب کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ سیکرٹری سعودی عرب راجہ گل زیب کیانی نے معروف ادبی تنظیم تخیل ادبی فورم کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان راجہ گلزیب کیانی کا کہنا تھا کہ میں تخیل ادبی فورم کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اردو ادب کو پورے سعودی عرب میں فروغ دیا اور ہماری نوجوان نسل کو ادبی سرگرمیوں میں شامل کیا۔ اعجاز چودھری نے تخیل ادبی فورم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اردو ادب کا ہمارے معاشرے میں اہم مقام ہے۔ آپ لوگوں کی خدمات پر آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیکرٹری لیبر افیئرز سردار طلعت محمود خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں تخیل ادبی فورم کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادب کو فروغ دے رہے ہیں۔ تقریب میں شامل تخیل ادبی فورم کے شاعروں نے اپنے کلام بھی پیش کیے اور پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔